آج کل دنیا بھر میں دو بہت طاقتور نظریات سیاست کی شکل بدل رہے ہیں: ہندوتوا اور صہیونیت۔ یہ صرف سیاسی تحریکیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ملکوں کی بنیادیں ہلا رہی ہیں اور عالمی سطح پر نئے اتحاد بھی بنا رہی ہیں۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ نظریات کیا ہیں اور ان میں اتنی مماثلت آخر کیوں ہے۔ تو اس پوری بحث کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے مذہبی قوم پرستی کے تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جہاں مذہب اور قومی وفاداری مل کر ایک ایسی طاقتور سیاسی قوت بناتے ہیں جو دنیا بھر میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہندوتوا کی۔ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں ہندو مذہب کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ایک سیاسی نظریے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد ہندوستان کو ایک ہندو قوم بنانا ہے، چاہے اس کے لیے اقلیتوں کے حقوق ہی کیوں نہ نظر انداز کرنے پڑیں، جو ملک کی سیکولر شناخت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اب آتے ہیں صہیونیت پر، اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ یہ تحریک ایک سیکولر نظریے کے طور پر شروع ہوئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے مذہبی دلائل کا سہارا لینا شروع کر دیا، خاص طور پر زمین پر اپنے دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ ہم ان دونوں نظریات کے عروج، ان کی مشترکہ جڑوں، ان کے کام کرنے کے طریقوں اور عالمی سطح پر ان کے اثرات کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ یہ مستقبل کے لیے کیا اشارے دے رہے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ مذہبی قوم پرستی کا نظریہ دنیا بھر میں اتنا تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہندوتوا اور صہیونیت کوئی الگ تھلگ واقعات نہیں ہیں۔ یہ دراصل ایک بڑے عالمی رجحان کا حصہ ہے، جہاں ملکوں کی پہچان اب شہریت سے نہیں بلکہ مذہب اور نسل کی بنیاد پر کی جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں سب سے دلچسپ حصے پر۔ جب ہم ان دونوں تحریکوں کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ان کی نظریاتی بنیادوں میں بڑی حیران کن مماثلت نظر آتی ہے۔ دیکھیں، دونوں نظریات کی بنیاد کچھ مشترکہ اصولوں پر ہے۔ دونوں ہی ایک مقدس سرزمین کا دعویٰ کرتے ہیں، خود کو ایک منتخب قوم سمجھتے ہیں، اقلیتوں کو ایک بیرونی خطرے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور دونوں کا حتمی مقصد اپنی سرحدوں کو پھیلانا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ نظریات صرف کتابوں تک ہی محدود ہیں یا پھر یہ حکومتی پالیسیوں میں بھی نظر آتے ہیں؟ چلیں ان کے مشترکہ پلے بک پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یعنی دونوں ہی جگہوں پر ایسے قوانین بنائے گئے ہیں جو ایک خاص مذہبی گروہ کو دوسروں پر برتری دیتے ہیں، اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ملک کے اندر ہی شہریوں کے دو درجے بن جاتے ہیں، ایک وہ جن کے پاس تمام حقوق ہیں، اور دوسرے وہ جنہیں دوسرے درجے کا شہری بنا دیا جاتا ہے۔ یہ اقتباس ایک نئے سیاسی ماڈل کی طرف اشارہ کر رہا ہے جسے ایتھنوکریسی یعنی نسلی جمہوریت کہتے ہیں۔ مطلب ایک ایسی جمہوریت جو صرف نام کی ہو، کیونکہ اس میں اصل حقوق اور طاقت صرف ایک مخصوص نسلی یا مذہبی گروہ کے پاس ہوتی ہے۔ اور بیانیے کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی دونوں جگہ ایک جیسی حکمت عملی اپنائی جاتی ہے۔ حکومت یا ریاستی نظریے پر تنقید کرنے والوں کو ملک دشمن یا غدار قرار دے دیا جاتا ہے، تاکہ اختلاف کی ہر آواز کو دبایا جا سکے۔ یہ نظریات صرف اپنے ملکوں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے عالمی سطح پر بڑے طاقتور اتحادوں کو جنم دیا ہے جو مشترکہ مفادات اور مشترکہ دشمنوں پر مبنی ہے۔ اور یہ اتحاد صرف فوٹو اپرچونٹیز تک محدود نہیں ہے، یہ ایک گہری اسٹریٹجک اور نظریاتی شراکت داری کی علامت ہے۔ یہ صرف سفارتکاری نہیں بلکہ دو ہم خیال نظریات کا ملاپ ہے۔ اور اب یہی پلے بک عالمی سطح پر بھی استعمال ہو رہی ہے۔ جیسے صہیونی لابی گروپس مغرب میں کام کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اب بیرون ملک مقیم ہندو قوم پرست گروہ بھی ان کی حکمت عملی اپنا رہے ہیں۔ ان کا مشترکہ مقصد مغربی ممالک میں اپنی حکومتوں پر ہونے والی تنقید کو دبانا اور اپنے لیے حمایت حاصل کرنا ہے۔ تو یہ سب ہمیں آخری اور سب سے اہم نقطے پر لاتا ہے کہ جمہوریت اور انسانی حقوق کے مستقبل کے لیے اس سب کے کیا معنی ہیں۔ تو اس پوری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ کہانی صرف ہندوستان یا اسرائیل کی نہیں ہے، یہ ایک طرح سے حکمرانی کے ایک ایسے نئے ماڈل کا بلو پرنٹ بن سکتا ہے جہاں انسانی حقوق کو پس پشت ڈال کر نسلی اور مذہبی شناخت کو ہر چیز پر فوقیت دی جاتی ہے۔
تو آخر میں یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر انہیں روکا نہ گیا تو کیا یہ تحریکیں واقعی نسلی جمہوریت کے ایک نئے دور کا آغاز بن جائیں گی؟ ایک ایسا دور جو نہ صرف اقلیتوں بلکہ انسانی حقوق کے پورے عالمی ڈھانچے کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے؟